السلام علیکم۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ میں ہوں فائزہ میر اکبر۔ دو بڑھیوں کا حیرت انگیز قصہ۔ علامہ امام ابن الجوزی نے فرمایا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ بہت سے عجیب و غریب باتیں قوم بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں، پس ان سے نقل کر کے بیان کیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور آؤ میں تم سے دو بڑھیوں کا قصہ بیان کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا جس کی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس مرد کی ایک بڑھیا ماں بھی تھی جو بڑی پارسا اور نیک خاتون تھی، اور اس کی ایک بڑھیا ساس تھی جو بد اور بری عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو خاوند کی ماں کے متعلق بھڑکایا کرتی، اور دونوں بڑھیوں کی آنکھوں کی روشنی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس نوجوان کی بیوی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی کہ تو اپنی ماں کو گھر سے نکال دے۔ روز روز کے جھگڑے اور فتنہ و فساد اور اپنی ساس اور بیوی کے بار بار اصرار کرنے پر وہ تنگ آ چکا تھا۔ یہاں تک ہوا کہ وہ شخص اپنی نیک اور بزرگ ماں کو لے کر بہت دور کسی بیابان خوفناک جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آیا کہ اسے درندے کھا جائیں۔ اس ضعیفہ ماں کو وہاں چھوڑ کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد اسے درندوں نے آ گھیرا۔ اتنے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے بی بی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تیرے چاروں طرف مجھے سنائی دیتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اچھی اونٹ، گائے اور بکریوں وغیرہ کی آوازیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا، خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ خدا حافظ کر کر چلا گیا۔ حق تعالیٰ کی حکمت کہ جب صبح ہوئی تو تمام میدان اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا آؤ چل کر دیکھیں کہ میری ماں کا کیا حال ہوا ہے۔ ایک مثل مشہور ہے، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ چنانچہ وہ آیا اور دیکھتا ہے کہ سارا میدان اونٹ، گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی ماں سے پوچھنے لگا اے ماں، یہ کیا ہے؟ وہ بولی بیٹا، تو نے اور تیری ساس اور بیوی نے مجھے ستایا تھا، اور تو نے ان کا کہا مانا، اور تو نے اپنی طرف سے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا، لیکن دیکھ، میرے خالق و مالک نے میری حفاظت فرمائی، اور ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے بیٹا۔ یہ سب کچھ اسی کا کرشمہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ خدا پر ایمان اور یقین لا اور اپنی ماں کا حق پہچان، اپنی ماں کی عزت کر۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اٹھا کر گھر لے گیا، اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے اس پارسا عورت کو عطا کیا، ہانک کر اپنی ماں کے، اپنی بیوی اور ساس کے پاس پہنچا تو وہ سخت حیران و پریشان ہو گئیں کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی گستاخ بیوی بجائے توبہ استغفار کرنے کے کہنے لگی خدا کی قسم، میں ہرگز نہ مانوں گی جب تک تم میری ماں کو وہاں جا کر نہ چھوڑ آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے، اس خیال سے کہ اس طرح میری ماں کو بھی وہی کچھ مل جائے گا جو مرد کی ماں کو ملا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کام دوزخ کے لیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ چنانچہ وہ اس بوڑھی ساس کو بھی لے گیا اور وہیں چھوڑ آیا جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ جب شام ہوئی تو جنگل کے درندوں نے اسے آ گھیرا، اور وہی فرشتہ جو کل اس کی ماں کے پاس آیا تھا، آج ساس کے پاس آیا اور کہنے لگا اے بڑھیا مائی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تجھے چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے کہا بہت بری اور خطرناک درندوں کی آوازیں ہیں، یہ مجھے کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے کہا بہت برا ہوا، اور ایسا ہی ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک یہ بھی مثل مشہور ہے کہ برائی کرنے والا خود برائی کا شکار ہو جاتا ہے، یا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا، اور ایک ہی درندہ آ کر اس حاسدہ اور نافرمان عورت کو کھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا جاؤ ذرا دیکھو میری ماں کا کیا حال ہے۔ اس عورت نے سوچا تھا کہ میری ساس کی طرح میری ماں بہت سے قیمتی جانوروں کے ساتھ آئے گی۔ جب وہ جوان صبح وہاں گیا تو دیکھا
کہ جو کچھ درندوں نے کھا کر چھوڑا تھا اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی کچھ ہڈیاں لا کر دیں اور وہ فوراً مر گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔